معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک سچے اسلامی واقعہ کا ذکر کریں گے جس میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی مدد سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، مسیحیت کا پرجوش حامی تھا، اس نے 525 عیسوی میں یمن کو فتح کیا۔ یمن جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ ابرہہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہ سنا تو اس نے سوچا کہ کیا ہی خوب ہو کہ لوگ کعبے کی زیارت کی بجائے یمن میں آئیں اور سب کے آنے سے مجھے فائدے پہنچیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروایا۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنینا کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر یمن کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب کر دیا اور اس کے دور و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو گرا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبدالمطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، خانہ کعبہ کے متوالی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش روا محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری
کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل، ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ والے جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے، انہوں نے یہ حال دیکھا تو بولے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کعبہ کو ڈھا سکے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔